بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چند دن سے میری ٹیم اور کچھ بڑے شاندار نوجوان مجھ سے رابطہ کر رہے تھے۔ علماء کی کلاس جو آن لائن کلاس چل رہی ہے، اور اس میں تمام کے تمام علماء وہ کتابت کا فن سیکھ رہے ہیں۔ میرا کیونکہ شعبہ پڑھنے بولنے لکھنے سے ہے، اور کہیں نہ کہیں میری پہچان پبلک سپیکنگ سے، تقاریر سے اور بیان سے، بات چیت کرنے سے میری پہچان بن چکی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سب کے سب جو دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین پڑھانا، سمجھانا، سکھانا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی اور توفیق کی نشانی ہے کہ اللہ آپ سے بڑا کام لے رہا ہے۔ میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گوں۔ اس شعبے میں، اس پیشے میں جس کو پبلک سپیکنگ کہتے ہیں، اور اس میں میں نے بالخصوص جو اصلاح کے حوالے سے سارا کام کیا، ویڈیوز کی شکل میں، لیکچرز کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، اس سارے سفر کو 22 سال میں نے ابھی تک طے کیا۔ 22 سال لگ گئے مجھے پڑھانے سے، ٹیچنگ سے ٹریننگ کے سفر تک۔ اس ٹیچنگ سے ٹریننگ تک کے سفر کے کئی ایسے راز اور سیکرٹس ہیں جو میں اپنی کتابوں میں، ویڈیوز میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اس مختصر سے بیان میں آپ سے گوش گزار کروں۔ ایک جو فلسفہ، راز، سیکرٹ، نظریہ جو میں سمجھ پایا کہ دنیا کے کسی مقرر کا علم اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا اخلاص میٹر کرتا ہے۔ یعنی انما الاعمال بالنیات، جو ایک خوبصورت حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ ارشاد، آپ کی یہ حدیث ہمارے لیے سر آنکھوں پہ، کہ آپ نے کہا کہ ہر کام، عمل کے پیچھے جو نیت ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ آپ بولتے ہیں، آپ کی بات میں چاشنی، آپ کی بات میں مٹھاس اور آپ کی بات میں تاثیر تب آتی ہے جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے، آپ واقعی اپنی بات سے کسی کو رستہ دینا چاہتے ہیں، آپ خود نمائی سے پرہیز کرتے ہیں، آپ نفس کے زیر تابع نہیں، آپ اپنی بڑائی بیان نہیں کرنا چاہتے۔ کیا خوبصورت کسی کا قول ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنے رب کو یاد رکھا، اپنے اللہ کو یاد رکھا، ان کے جانے کے بعد بھی لوگوں نے ان کو یاد رکھا، کیونکہ ان کے تذکرے اور ان کے نام اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال، اور ان کے نام کہیں نہ کہیں ان کے تذکرے عزت اور محبت سے لیے گئے۔ سو آپ کے پاس اگر نیت اچھی ہے، آپ کے پاس خلوص ہے، آپ کی بات چیت میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا، کہیں نہ کہیں ہم سب بولنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جوش خطابت بڑا ضروری ہے۔ ہم اونچا بولیں گے، لاؤڈ بولیں گے، مائک گرائیں گے، مجمع اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو انقلاب آ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اہم چیز بات کرنا ہے، اس بات میں جان کتنی ہے، اس جملے میں جان کتنی ہے۔ جس طرح سے دانت کاٹتے ہیں، اشفاق صاحب کہا کرتے تھے الفاظ بھی کاٹتے ہیں، ان کے بھی دانت ہوتے ہیں، وہ بھی کسی کو زخمی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی سادہ انداز، عام انداز، اس میں کوئی بناوٹ نہ ہو، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اتنی اہم اور اتنی گہرائی والی ہو کہ سننے والے، ان کے دلوں پہ اس کا اثر ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہر لکھنے بولنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ لکھ ہو سکتا ہے، بول ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بات دلوں میں اللہ کے اذن کے بغیر نہیں جاتی۔ اللہ حکم دیتا ہے پھر دلوں میں جاتی۔ اگر آپ دلوں کے حال بدلنا چاہتے ہیں، دلوں کی کیفیات بدلنا چاہتے ہیں، تو خدارا نیت اور خلوص کو کبھی مت چھوڑیے۔ دوسری میری گزارش ہے کہ یہ بنیادی طور پہ شعبہ اور پیشہ اصلاح کرنے کا، جو اصلاح کر رہے ہیں اس کی اپنی اصلاح کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جب بھی اپنے دل کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھتے ہیں اور اپنا تزکیہ نفس کرتے رہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، پرکھتے ہیں، اتنا زیادہ آپ کے لیے دوسروں کو بہتر بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے قابل علماء اور بچے جو درس نظامی کرتے ہیں، ان کا اکیڈمک دیکھا جائے، جو انہوں نے پڑھا ہے 8 سال میں، وہ کمال ہوتا ہے، لیکن زندگی کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ تو اس زندگی کا مشاہدہ بنانے کے لیے، کرنے کے لیے پریکٹیکل ہونا بڑا ضروری ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جتنا آپ دینداری میں ہیں، ساتھ زندگی میں فنکشننگ بھی اتنا ہو۔ اگر زندگی کے وہ تمام تر ذمہ داریاں جو ہمیں
اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، سماج کی طرف سے ملتی ہیں، نظام کی طرف سے ملتی ہیں، ہم وہ نبھا نہیں کرتے تو ہم پریکٹیکل نہیں ہوتے، ہماری بات میں پریکٹیکل بات نہیں ہوتی. کسی نے جملہ کہہ دیا کہ بڑی دنیا آسمان سے اوپر کی یا زمین سے نیچے کی بات کرتی ہے. اس دنیا میں، زندگی میں، جس کے لیے ہم ربنا آتنا فی الدنیا سے دعا شروع کرتے ہیں، اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے. تو یہ زندگی جس کا حساب کتاب اور جس کا انجام یا نتیجہ ہمیں کہیں ملنا ہے، اس زندگی کے شب و روز کو سمجھیے، ذمہ داریوں کو سمجھیے. آپ خود اچھے استاد بننا چاہتے ہیں، مقرر بننا چاہتے ہیں، اچھا باپ بھی بنیے، اچھا ہسبینڈ بنیے، اچھا دوست بنیے، اچھا بیٹا بنیے، اچھا انسان بنیے. آپ یہ سب رول اگر اچھی طرح نبھاتے ہیں، اللہ آپ کی بات میں تاثیر بھی ڈالتا ہے اور آپ کی بات زیادہ پریکٹیکل ہو جاتی ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز پہ ہو جاتی ہے، موجودہ حقائق کو سامنے رکھ کے ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ زبان کی لکنت دور کرنے کے ساتھ ساتھ دل بڑا ہونا بہت ضروری ہے. زبان کی لکنت، زبان میں فصاحت و بلاغت آ جائے لیکن دل تنگ ہو، یہ دل کینہ سے، بغض سے، نفرت سے بھرا ہو، تو آپ بڑی بات نہیں کر سکتے. ہمارے استاد ہمیں سکھاتے رہے کہ جس کا ہاتھ کھلا ہے اس کا دل بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور جس کا دل بڑا ہے اس کے پاس خیال بھی بڑا آ جاتا ہے. سو بڑے خیال کے لیے، جب بڑا خیال آپ کو چاہیے، دل بڑا چاہیے. دل بڑا کرنے کے لیے آپ کو سخی بننا پڑتا ہے، آپ کو شفیق انسان بننا پڑتا ہے، سپورٹو بننا پڑتا ہے. سو قصہ مختصر میں یہ کہوں تو کافی ہوگا کہ ایک باعمل انسان، ایک با کردار انسان، ایک سچا انسان، ایک مخلص انسان، اس کا تھوڑا کہا ہوا بھی زیادہ اثر لے آتا ہے، بنسبت کہ رات تک جوش خطابت میں تقاریر کریں اور لوگ اس کے بعد دامن جھاڑ کے روٹی کھا کے چلے جائیں. بدرجہ بہتر ہے کہ آپ تھوڑا بولیں، مختصر بولیں، لیکن وہ جامعہ مختصر بولے میں جان ہو. جملوں میں جان ہوتی ہے، الفاظ میں جان ہوتی ہے، کہے میں جان ہوتی ہے، نظریے میں جان ہوتی ہے، عقیدے میں جان ہوتی ہے. آپ کا ایمان، آپ کا یقین وہ بولے ہوئے سے لوگوں کے کانوں سے دلوں تک منتقل ہو جاتا ہے. سو اپنے رب کی بندگی اور سب سے بڑھ کے آپ کی جو محبت اور عشق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ قائم دائم رہے. میری دعا ہے اللہ آپ کو شاد آباد رکھے، اللہ آپ کو جہان کے رنگ لگائے، اللہ آپ کو آپ کی اولاد کی خوشیاں دکھائے. میں آپ کے لیے دعا گو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ.